اللہ تعالیٰ کو سوا کسی کو معلوم نہیں، یعنی کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کون سے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ہر عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معصوم، اللہ کا زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ کلمات استغفار پڑھتے سنا۔ وہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما دے، یقیناً تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ استغفار میں دنیا آخرت کے بے شمار فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر ہمیں وہ فوائد معلوم ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی استغفار سے محروم نہ رہے گا۔ ہم ذیل کے طور پر ان میں سے چند فوائد ذکر کرتے ہیں۔ استغفار کرنے والے پر موسلا دھار بارش برستی ہے۔ استغفار کرنے والے کے اموال اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والے سے وہ وحشت ختم ہوتی ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جن اور انسانی شیاطین دور رہتے ہیں، اس سے ایمان اور عبادت طاعت کی حلاوت لذت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب استغفار کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے دل میں دنیا بہت حقیر ذلیل ہو جاتی ہے، عقل اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی بشارت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگ گرمی اور پسینے میں ہوں گے، صاحب استغفار عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب لوگ عرش سے واپس پلٹیں گے تو یہ خوش نصیب اللہ کے اولیاء و متقین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ایک استغفار کی برکت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر جا رہا تھا، اور تو ایک دن کیا رات کو ایک مسجد میں ٹھہرنے کے لیے میں مسجد میں گیا، تو مسجد کے جو خادم تھا، مؤذن تھا، اس نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا، اور میں جب زبردستی اس پر سونے کی کوشش کی اور اس نے دھکا دے کر مجھے مسجد سے باہر نکال دیا۔ جب مجھے باہر نکال دیا تو میں باہر ایک تنور والا تھا، اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے رات ٹھہرنے کی اجازت دیجیے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں روٹی میں پکاتا ہوں، روٹیاں بیچ کے پھر میں آپ کو لے کر گھر جاتا ہوں۔ اس نے روٹی پکا رہے تھے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ زبان ہلا رہا تھا اور روٹی بھی پکا رہا تھا۔ جب وہ مجھے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، میں اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی کیا آپ روٹی بھی پکا رہے تھے اور زبان بھی ہلا رہے تھے، آپ کیا پڑھتے تھے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو تنور والے نے مجھے کہا کہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی استغفار کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آیا کہ بھائی استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس تنور والے نے کہا کہ بھائی کیا اس کے استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ میں نے جو بھی دعا کی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ایسی دعا بھی ہے کہ بھائی کیا تمنا وہ قبول نہیں ہوئی، پورا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بس ایک دعا ہے وہ قبول نہیں ہوئی کہ بھائی مجھے یعنی یہ خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھوں، کہ بھائی میں اس کی زیارت کروں، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی مسجد سے نکال دیا اور مسجد کے مؤذن کے ذریعے مجھے باہر نکال دیا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو یہ آپ کی استغفار کی برکت ہے۔ تو اس لیے ہم استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کے برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں اور محبتیں نصیب ہوتی ہیں اور ہر قسم کی تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، گھر میں برکت دیتے ہیں، اور اس لیے ہم خود بھی کریں اور جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی کہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔